بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہا کرتا تھا۔ جب سے وہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تب سے اب تک اس نے اپنی سلطنت کے حوالے سے کوئی مشکل وقت نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ لڑنا بھول چکا تھا اور مشکل وقت اور حالات کا سامنا کرنا نہیں جانتا تھا۔ انہی دنوں ایک جنگجو گروہ اپنا لاؤ لشکر لے کر اس کی سلطنت پر حملہ کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے بادشاہ یہ جنگ بہت ہی بری طرح سے ہار جاتا ہے اور وہ مشکل سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، بادشاہ انہی حالات میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنگل میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب بادشاہ ایک گہرے گڑھے کے قریب بیٹھا سوچ میں گم ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک چونٹی ہے جو ایک گہرے گڑھے میں گر گئی ہے۔ وہ چونٹی گڑھے سے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے، لہٰذا چونٹی گڑھے سے باہر نکلنے کے لیے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کرتی ہے، پر جب وہ آدھا راستہ عبور کر لیتی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ چونٹی ایک بار پھر سے کوشش کرتی ہے اور اس بار آدھے سے زیادہ راستہ عبور کر لیتی ہے اور دوبارہ سے گر جاتی ہے۔ دوستو، چونٹی اپنی اس کوشش کو جاری رکھتی ہے اور یوں چونٹی ایک کے بعد ایک کر کے اپنی قسمت آزماتی ہے اور یہاں تک کہ 10ویں مرتبہ چونٹی گھڑے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یوں وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوستو، پاس بیٹھا ہارا ماندہ ہوا بادشاہ یہ منظر بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی چونٹی گھڑے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے تو بادشاہ سوچنے لگتا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی چونٹی نے ہمت نہیں ہاری یہاں تک کہ اس نے اپنی منزل پا لی تو پھر میں تو انسان ہوں، خدا نے مجھے اس سے زیادہ عقل اور فہم و فراست عطا کیا ہے، تو میں کیوں نہیں ان حالات کا مقابلہ کر سکتا، میں کیوں نہیں اپنی سلطنت دوبارہ سے حاصل کر سکتا۔ لہٰذا بادشاہ ایک منصوبہ بناتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، انہیں لڑنا سکھاتا ہے اور کچھ ہی سالوں میں وہ لوگ لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب بادشاہ مکمل طور پر تیار ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے دھاوا بول دیتا ہے اور آخر کار ہمت اور مستقل مزاجی سے وہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے بادشاہ نے اپنی ہمت، حوصلے اور مستقل مزاجی کی بدولت اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا۔ دوستو، زندگی میں ایک بار ہار جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوبارہ جیت نہیں سکتے یا اب دوبارہ جیت کبھی آپ کا مقدر نہیں ہوگی۔ دوستو، انسان کی ہار اور جیت کا تعلق اس کی ہمت اور نیت سے ہے۔ جب تک انسان ہمت نہیں ہارتا وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں ہمت نہ ہارنا ہی اصل جیت ہے، اور جس روز انسان ہمت ہار جاتا ہے تب وہ اپنی ہار کو ہی اپنا نصیب مان لیتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو کامیابی کے وہ 4 سنہری اصول بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ دنیا میں کسی بھی امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں۔ دوستو، پہلا اصول ہے اخلاص، جسے دوسرے الفاظ میں نیک نیتی کہتے ہیں۔ دوستو، جب تک ہم ایک منزل اور ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود سے مخلص نہیں ہوں گے اور اپنی نیت کو صاف نہیں رکھیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی پانے کا دوسرا اصول ہے ویژن، جسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ دوستو، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ایک نظریہ ہو جسے لے کر وہ ساتھ چلے اور زندگی میں آگے جا کر کسی بھی مقام پر وہ اپنے اس نظریے پر کمپرومائز نہ کرے۔ دوستو، کامیابی کا تیسرا اصول ہے محنت اور لگن۔
دوستو جب تک انسان اپنے کام سے پیار نہیں کرے گا اور اس کے لیے دن رات محنت نہیں کرے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا چوتھا اور آخری اصول ہے مستقل مزاجی۔ دوستو اکثر ہم لوگ جب ایک کام شروع کرتے ہیں تو کچھ دن تو ہم اس پر محنت سے کام کرتے ہیں، پر آہستہ آہستہ اس کام سے ہمارا دل اٹھ جاتا ہے اور آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اس مقصد اور منزل سے دور ہو جاتے ہیں، اس پر کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مستقل مزاجی سے کام کرتا رہے، اپنی محنت جاری رکھے تاکہ ایک دن وہ اپنے مطلوبہ ہدف کو حاصل کر سکے۔ دوستو وہ لوگ جو ہمیشہ حالات سے شکوہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ غیبی امداد کے منتظر ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی پوری زندگی ناکامی میں گزار دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ دوستو ایک بہت بڑے اور جانے مانے بزنس مین اور دنیا کے امیر ترین انسان بل گیٹس کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں، پر اگر وہ اسی غربت میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے اور ایسے ہی غریبی کی حالت میں مر جاتا ہے تو یہ صرف اور صرف اسی کا قصور ہے، کیونکہ اسے جینے کے لیے پوری زندگی دی گئی، اسے ایک طویل وقت دیا گیا تاکہ وہ اپنے خواب پورے کر سکے، پر اس نے وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کا گلا بھی گھونٹ دیا۔ دوستو زندگی کا ہر دن جیت کا دن نہیں ہوتا، اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر روز ہماری قسمت میں ہار ہی ہو، پر اس قسمت کو بدلنا صرف ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیے ہمیں سخت سے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، وقت سے لڑنا پڑتا ہے تاکہ آنے والا وقت ہماری کامیابی لے کر آئے۔ دوستو اپنی زندگی کو ایک ہار کی وجہ سے قسمت کے سہارے مت چھوڑیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے اندر کے انسان کو جانیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک لڑیے تاکہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی لوگ آپ کو سلام کریں، اور ہمیشہ جب بھی آپ کا ذکر ہو تو آپ اپنے پکے ارادے، نیک نیتی اور اپنی کامیابی سے جانے جاؤ۔ دوستو ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے میں اپنے سب دوستوں کو نیک دلی سے ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو اس پر استقامت دے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے تمام مسئلے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہیں، ایک ایک کر کے سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ سب دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرے چینل پہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔